سیدہ طیبہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کی امی جان فرماتی ہیں جب میرا لال امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے اور نشر الطیب کے اندر دیوبند کے عالم دین مشرف مولوی اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے کتاب کے اندر لکھا، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، امام الانبیاء کے غلاموں امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا۔ اور جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ڈرائیور نے بتایا کہ یہ وادی حمرا ہے، میں نے کہا یہ وہی وادی حمرا ہے نا جہاں میرے تاجدار گولڑا امام الاولیاء سیدی میر علی شاہ کو سرکار کا دیدار ہوا تھا۔ جوم کے سبحان اللہ آخری کڑیاں نے اچھی بولا سبحان اللہ۔ کہنے لگے خواجہ صاحب یہ وہی جگہ ہے۔ اب میں نے مائک ہاتھ میں لے لیا، آج سکھ متران دی ودیریے تاجدار گولڑا کا یہ کلام میں نے پڑھنا شروع کیا۔ گاڑی میں سارا قافلہ جھومتا رہا، سب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو گئی۔ ہم وہاں تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ جب سے تاجدار گولڑا نے وادی حمرا میں میرے نبی کا دیدار کیا، اس سے پہلے بھی مگر اس کے بعد تاجدار گولڑا کا نام پوری دنیا میں چمکنے لگا۔ ایسا چمکا صبح قیامت تک میرے گولڑے کے تاجدار کا کام بھی چمکتا رہے گا، نام بھی چمکتا رہے گا۔ وادی حمرا میں ایک بار میرے نبی کا عالم خواب میں دیدار کیا، اور امام جلال الدین سیوطی وہ محدث ہیں، میرے دائیں بائیں علماء کا گلدستہ ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا 75 بار یا اس سے بھی زیادہ عالم خواب میں نہیں جاگتے ہوئے امام سیوطی کو سرکار کا دیدار ہوا۔ وہ محدث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی کی ماں سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا، میرے حجرے میں تا 4 دراز قد بیبیاں آ گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک نے آگے سے پڑھ کر جواب دیا آمینہ میرا نام حوا ہے، دوسری نے جواب دیا آمینہ میرا نام مریم ہے، تیسری نے جواب دیا میرا نام سارہ ہے، چوتھی کہتی ہے میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون کی بیوی ہوں، لیکن نبی موسیٰ کا ادب کرنے کی وجہ سے پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان بھی عطا فرمایا، آج میں بھی تمہارے حجرے میں آئی ہوں۔ سیدہ آمینہ پاک نے فرمایا بیویوں تم تو ساری اپنی اپنی قبروں میں چلی گئی تھی، میرے حجرے میں کیسے آ گئی ہو؟ فرمایا اما آمینہ رب کا آرڈر آ گیا ہے، کائنات کا دولہا نبی آ رہا ہے، تمہارا بھی نبی رسول آ رہا ہے، آمینہ کے گھر جاؤ نبی کا ویلکم بھی کرو، آمینہ کو مبارکباد بھی کرو، اور سب جا کے کہو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے۔ میں نے کہا ہمیں کہتے ہو کہ میلاد کیوں بناتے ہو، 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا اگر مزاروں والے اٹھ کے آ گئے، ہم زندہ سانسیں لینے والے خاموش کیوں بیٹھے؟ انبیاء مبارکباد دینے آئے، اور محدث ابن جوزی نے کمال کر دیا، بیان الميلاد النبوی اپنی کتاب کے اندر لکھا، ابن جوزی نے کمال کیا، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، فرمایا رب سونے نے فرمایا جبرائیلا جھنڈے بھی لے کے جا، جھنڈے بھی لا کے لے کے جا۔ اللہ سونیا جھنڈے لے کے کی کرنا ہے؟ فرمایا سونا آگے آئے، مکے دے وچ میرا نبی پیدا ہو گیا ہے تے جبریلہ جھنڈے لانے، اللہ سونیا لاواں کتھے؟ فرمایا 3 جھنڈے لے کے ٹر جا تے جا علامم بالمشرق والمغرب، ایک مغرب دے وچ لا چھڈی تے دوجا مشرق دے وچ لا چھڈی۔ اللہ سونیا تیجا جھنڈا کتھے لاواں؟ وَعَلَىٰ ظہر الکعبہ، فرمایا جبریل تیجا جھنڈا کعبے دی چھت دے لا
کے اعلان کری مشرق تے مغرب والیاں دا شمال جنوب والیاں دا ساری کائنات دا نبی آندا پیا ہے اج او آندا پیا ہے جڑا کعبے دا وی کعبہ بن کے اور جبریل نے جھنڈے لائے نے قبلہ پاک تھاواں تے لائے نے اللہ نے لگوائے نے تے جبریل پاک تھاواں تے جھنڈے لا کے اعلان کر دے نے سنیو گھبرائیو نا انہاں گھراں تے جھنڈے لگن گے اور جڑے گھر پاک ہون گے عقیدہ پاک ہوئے گا جبریل نے کعبے دی چھت تے لا کے اعلان کر دیتا نے رب دے آرڈر تے جھنڈے لائے نے ان کسی روایت وچ اے نہیں ملدا کہ اللہ نے فرمایا ہوئے جبریلہ ان جھنڈے لا دیویں فرمایا جھنڈے لگے رہے اے آمنہ دے لال دی خوشی وچ جھنڈے خود رب پہ لگوا دائی تے جبریل دی سنت تے طریقہ اسی جھنڈیاں لاواں تے جبریل جھنڈے لاواں اور سنو 14 اگست ساریاں بنایا کہ نہیں وہ بنایا نے کہ نہیں اتنا پاکستانیوں نے بنایا میں نے دیکھا بچوں نے وہ پرچم چہرے پہ لگائے ہوئے لباس سارا پاکستانی پرچم میں ڈوبے ہوئے اور قبلہ وہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا وہاں پہ سب نے 14 اگست بنایا اور میں نے اسلام آباد اسمبلی میں دیکھا دھیرے دھیرے ہولی ہولی اے تقریر اینڈول جاوے تے توڑا ذوق اینڈول نہ جاوے جڑا تھکیا نہیں نو سبحان اللہ کے اے جوانہ واسطے میرا آخری پیغام نالو دے ایک اور پیغام دینا تو مائک چھڑ دینا چونکہ مجھے حسنین بھائی نے کوئی پابند نہیں کیا میں سہری ویلے تک بھی تقریر کروں سبحان اللہ پر چونکہ تو اڈا بھی تے مسئلہ اللہ کرے سارے مسیحی اٹھ کے نماز پڑھو میرے سمیت پر اے جڑی میری برادری علماء قومی اسمبلی قبلہ وڈے وڈے علماء وڈے وڈے علماء میلاد نہیں بنانا چاہیے سنیو ذرا وڈے وڈے علماء حضرت پگاں چنگی گل ہے ہاتھ وچ سوٹیاں وڈے وڈے سوٹے تے جنابے والا 14 اگست بنیا جی ساؤنڈ سسٹم پینا فلکس کھانے کہیں قسمہ دے جپیاں لائیاں سارے سیاسی مذہبی رہنما موجود ہیں حسنین بھائی ساری جماعتیں موجود ہیں میں نے پوچھا خواجہ کلیم اللہ قادری نے پوچھ لیا سارے فرقے کے علماء بتائیں کیوں آئے ہو خواجہ صاحب کیا باتیں کرتے ہیں رہنے دے آپ کو نہیں پتا 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا خواجہ صاحب آپ کو اتنے سیانے آدمی نہیں ہیں ہم سے سوال کرتے ہو یہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو اپنے آزاد ریاست ملک کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں نے کہا پھر کہتے 14 اگست بنا رہے کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو پتہ نہیں 14 اگست کو اللہ نے پاکستان دیا تھا رمضان تھا 27ویں رات تھی نصیر صاحب رشید صاحب تو جو 27ویں رات تھی رشید صاحب تو پاکستان اللہ نے دیا تھا منیر صاحب کتنے بیٹھے توجہ ہے حضرات توجہ کریو سارے پاکستان اللہ نے دیا تھا میں نے کہا پھر کہتے اس لیے گج وج کے دن بنا رہے ہیں آج ساریاں بیویاں بھی تے بچے بھی ساریاں پاکستانی پرچم 14 اگست پاکستان کو ہم نے دلہن کی طرح سجا دیا ہے ہمارے بچے بچیاں پاکستانی پرچموں سے انہوں نے چہرے بالکل رنگین کیے ہوئے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب ایک دھیرے دھیرے گل کوئی فتوہ کوئی کفر دا بدعت دا شرک دا میں کہا دسو نبی پاک نے 14 اگست بنایا ہوئے پاک آکھن لگے پاکستان ہے ہی نہیں سی خواجہ صاحب انہوں نے 14 اگست نبی پاک کی میں بنا میں کہا ابو بکر پاک نے بنایا ہوئے عمر پاک عثمان پاک علی پاک حسن پاک حسین پاک امام اعظم نے امام ابو یوسف نے امام حمل نے امام شافی نے امام مالک نے کسے بنائے ہوا کرنے کے نہیں خواجہ پاکستان ہے ہی نہیں سی بنامن کی میں کہا تسی بنا رہے ہو دورے صحابہ بھی چکم ہویا ہی کوئی نہیں تسی بنا رہے ہو میں کہا چنگی گلے میں کہا اسی تو اڈے کلوں ود کے بنا دے ہیں فرنڈ تے آ کے بنا دے ہیں چونکہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ اور علماء اہل سنت نے مل کر بنایا چلو جو بھی تھے بنانے میں خدا جانتا ہے تھے مشائخ علماء اور سنی کانفرنس نے قبلہ ہمارے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا اعلان کیا تھا اگر قائد اعظم پاکستان بنانے سے پیچھے ہٹ بھی جائیں تو ہم پاکستان بنا کر دم لیں
قائد اعظم تو آگے تھے مگر میں نے کہا بنایا سب نے کہ سب نے. میں کہا جی کوئی اخبار میں فتویٰ, کوئی ٹی وی چینل پہ کسی مولوی صاحب کا بیان؟ کہتے ہیں نہیں جی. میں کہا کیوں؟ پاکستان اللہ کی نعمت ہے, شکرانے کے طور پر یہ دن بناتے ہیں. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا. میں نے کہا 12 ربیع الاول کو میرا نبی آمنہ کے ویڑے میں آیا, جہنم سے کل جہان آزاد ہوا تھا. اور پھر سارے نوجوان دیکھے. میں نے وہاں ایک اور چیز دیکھی, سارے علماء ہر مسئلے کے سیاسی مسئلے کے سارے کھڑے ہو گئے. میرے وقت تک سارے توجہ فرمائے ہو, کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. نوجوانہ واسطے میرا بڑا پیارا پروگرام نوجوانہ تو سب توجہ میرے وال کرنی. کھڑے ہو گئے میرے وال ویکھو سارے میری طرف, میں سمجھا رہا ہوں. سر جھکے ہوئے, پگڑیاں جھکی ہوئی, عصا ہاتھ میں. نہ کوئی خارش کر رہا ہے, نہ کوئی دائیں مڑ رہا ہے, نہ کوئی بائیں مڑ رہا ہے. مولانا آپ اہل حدیث مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ہاں. آپ شیعہ؟ جی ہاں. آپ دیوبندی؟ جی ہاں. آپ سنی؟ جی. یہ کیا اتنا ادب احترام؟ خواجہ سب چپ کر جائیں, بولے نا یہ قومی اسمبلی کا حال ہے, یہ سندھ اسمبلی ہے, یہ اسلام آباد قومی اسمبلی ہے, یہ مظفر آباد آزاد کشمیر کی قومی اسمبلی ہے. پاکستان کا قومی ترانہ ہو رہا ہے. نہیں سمجھے نہیں لوگ, ورنہ سبحان اللہ نہیں آواز ہو. پاکستان کا قومی ترانہ ہو رہا ہے. خواجہ صاحب ہم قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہیں. میں نے کہا ہم تم سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں, مگر یہ بتاؤ تم قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو تو اعتراض کوئی نہیں. ہم صلاۃ و سلام میں حسنین کے نانا پہ درود میں صلاۃ و سلام کے نذرانے میں کھڑے ہوں تو کیا حرج ہے؟ جوانو توجہ ہے. معلوم ہوا یہ ساری باتیں, یہ جھگڑے شاید کہیں بغض رسول کا نتیجہ ہے. ورنہ قبلہ اگر یوم قائد بنایا جاتا ہے, یوم اقبال بنایا جاتا ہے, یوم پاکستان بنایا جاتا ہے, چیلنج ہے میرا, اگر ہر مسلک کے علماء جو شہید ہو گئے ان کی برسی ہر سال بنائی جاتی ہے تو پھر اس سونے کا دن کیوں نہ بنایا جائے جس کی آمد پر اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا, جس نبی کے صدقے رحمان ملا, قرآن ملا, ایمان ملا, پاکستان ملا. کل سمجھ آ گئی نے سارے؟ اے ہے میرے نبی دا میلاد, اے ہے میرا پیغام. پھر میرے سونے نے فرمایا, اے جامع ترمذی وچ میرے آقا فرمایا 30 دجال کذاب, درجنوں کتب کے اندر حدیث ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. 30 دجال کذاب میری امت میں پیدا ہوں گے. مسلمہ کذاب بھی, مرزا غلام احمد قادیانی لانتی گستاخ پلید, پلیدان دا سردار. سرکار میں 30 قذاب پیدا ہون گے, آمن گے میری امت وچ, وہ اعلان کریں گے جھوٹا نبی ہون دا دعویٰ کریں گے. تو سرکار فرمایا میرے امتیوں تیار رہنا, میں تواڈا نبی غیب دی خبر تو انہوں پہلے دین دیاں فرما رہا, انا خاتم النبیین, میں آخری نبی, تے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. حضرات یہ خوشی, یہ سرکار کا ذکر. عیسیٰ علیہ السلام نے قوم اکٹھی کی, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, پارہ نمبر 28. قوم کو اکٹھا کیا, جلسہ کر کے کہتے ہیں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, رسول کی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. حسنین بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا احمد ہوگا, غلام احمد قادیانی. فرمایا جو کسی کا غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا, نبی کی ساری امت غلام ہوتی ہے. قبلہ عیسیٰ علیہ السلام نے پارہ نمبر 28 میں ختم نبوت کا نعرہ 600 سال میرے نبی کی ولادت سے پہلے لگایا ہے. کتنے 100 سال؟ تا ان سارے بزرگ جوان بیٹھی ہو تو انہوں ایک شعر سنان لگا, اس واسطے میں ذوق بنایا, اس تو بعد آخری پیغام دا مائک چھڑ رہا ہے. میں توجہ پر ہو, روح اللہ 2000 سال پہلے سارا کچھ جان دین, کتھے آوے گا, قرآن نازل ہوئے گا میری اولاد وچوں.